السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو سینس۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ پہلے یہودی تھا، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو دیکھ کر آپ کا ایسا عاشق بنا کہ آپ کے نام پر فدا ہو گیا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ محترم ناظرین، ملک شام میں ایک یہودی تھا جو کہ اکثر تورات کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ ایک رات اس نے تورات کھولی تو کیا دیکھا کہ 4 جگہ نام محمد لکھا ہوا ہے۔ اس نے اسے پھاڑا اور آگ میں جلا دیا۔ دوسری رات اس نے پھر تورات کھولی تو کیا دیکھا کہ 8 جگہ نام محمد لکھا ہے۔ اس نے معاذ اللہ اس سے بھی پھاڑا اور آگ میں جلا دیا۔ تیسری رات اس نے تورات کھولی تو کیا دیکھا کہ 12 جگہ نام محمد لکھا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جس قدر میں اس نام کو مٹاتا ہوں یہ نام بڑھتا ہی جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری تورات ہی نام محمد سے نہ بھر جائے۔ چنانچہ اس نے اپنے دوستوں سے رجوع کیا تو دوست کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں جو حال ہی میں یمامہ میں مبعوث ہوئے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا نہ دیکھنا ہی بہتر ہے۔ یہودی نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے منع نہ کرنا، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودی سواری پر سوار ہوا اور مدینہ پاک کا رخ کر لیا۔ شب و روز کے مراحل طے کرتا مدینہ پاک میں پہنچا کہ اس کی سب سے پہلے ملاقات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت سلمان خوش وضع انسان تھے۔ یہودی نے خیال کیا کہ شاید یہی پیغمبر ہے۔ سلمان سے پوچھا کہ انت محمد، کیا آپ ہی محمد ہیں؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آپ نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ حضور کو رحلت فرمائے 3 دن گزر چکے تھے۔ سلمان رونے لگے اور کہا کہ میں محمد نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں۔ یہودی نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ سلمان سوچ میں پڑ گئے کہ کیا جواب دوں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو طالب مطلوب تک پہنچے بغیر واپس چلے جائے گا، اور اگر میں کہتا ہوں کہ زندہ ہیں تو خلاف واقعہ ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں اصحاب کے پاس پہنچا دوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہودی کے ساتھ مسجد نبوی کے دروازے پر آئے۔ تمام اصحاب غمگین حالت میں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہودی نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی میں ہیں۔ کہا السلام علیک یا محمد، اے محمد آپ پر میرا سلام ہو۔ جب صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اجنبی کی زبان سے حضور کا نام سنا تو تمام صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تمام صحابہ میں شور مچ گیا، کہنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارے زخموں کو تازہ کر دیا ہے؟ تو کون ہے جس نے ہمارے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے؟ تو کون ہے جس نے ہمارے غم کو تازہ کر دیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام بھی انہی میں تھے۔ فرمایا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تو اس ملک کا نہیں ہے، اور حضور کے وصال کا تجھے علم نہیں ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں کہ ماہ فلک رسالت پردہ فرما چکے ہیں اور دوستوں کے دل آتش فراق میں ہیں۔ یہودی ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا اور کہتا تھا کہ کاش میری ماں نے نہ مجھے جنا ہوتا، اور اگر میں پیدا ہو گیا تو تورات نہ پڑھتا، اور اگر میں نے اسے پڑھا ہے تو محمد کی نعت نہ پڑھتا، اور اگر میں نے ان کی نعت دیکھی ہے تو ان کے دیدار سے مشرف ہو جاتا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہاں کوئی ہے جو مجھے حضور کی صورت و سیرت بیان کر سکے؟ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے پوچھو، میں حضور کی تعریف سناؤں گا۔ یہودی نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ فرمایا میرا نام علی ہے۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ میں نے آپ کے نام کو بھی تورات میں لکھا ہوا پایا ہے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیجئے۔ فرمایا حضور کی صورت مبارک اس طرح کی تھی کہ آپ کا قد مبارک نہ بلند تھا اور نہ پست تھا، آپ کا سر مبارک گول تھا، آپ کی پیشانی کشادہ اور آپ کے ابرو ملے ہوئے تھے، آپ کے دندان مبارک ایک دوسرے سے جدا تھے، جب تبسم فرماتے آپ کے سامنے کے دانتوں پر ستاروں کی مانند نور چمکتا تھا، اور گھر کے کام ہاتھوں سے کرنے کی وجہ سے ہاتھوں کی ہتھیلیاں سخت اور کھردری ہو چکی تھی، اور شکم مبارک پشت کے ساتھ ملا ہوا تھا۔
آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور اس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ جب حضرت علی نے حضور کی علامات اور نشانیاں اس طرح بیان کی تو یہودی نے کہا صدقت یا علی، اے علی آپ نے سچ فرمایا ہے، میں نے انہیں تورات میں اسی طرح پایا ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے۔ اے علی حضور کے لباس کا کوئی کپڑا ہے تو مجھے دیجیے تاکہ میں اسے سونگھ کر سکون حاصل کر سکوں۔ حضرت علی نے کہا ہاں اے سلیمان، فاطمہ کے گھر جاؤ اور ان سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک طلب کر کے مجلس میں لے کر آؤ۔ حضرت سلمان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آئے۔ حضرت فاطمہ کے رونے کی آواز سنی جو حضور کے فراق میں رو رہی تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ نے اندر سے آواز دی کہ کون ہے جو یتیموں کا حال پوچھتا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آستانہ اہل بیت کا خادم سلمان ہے، حضرت علی نے مجھے حضور کا جبہ مبارک لینے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے حضور کا جبہ مبارک دیا۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا جبہ مبارک لے کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کے پاس گئے۔ تمام صحابہ نے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں اور سر پہ ملنا شروع کر دیا، پھر یہودی کے سبوت کر دیا۔ یہودی نے سونگا اور اس سے پاکیزہ خوشبو حاصل کی، حضور کی قبر پر آیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہنے لگا۔ خدایا میں نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا اور اس قبر والی کی نبوت اور رسالت کا اعتراف کیا۔ پھر کہا کہ اے اللہ تو نے اگر میرے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو میری جان کو اسی وقت قبض فرما۔ یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس کی تجہیز و تکفین کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، یہ ایسا شخص تھا جو حضور کا نام دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو حضور کا ایسا عاشق بن گیا کہ حضور کے نام پر فدا ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔